يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، بابرکت کلمات اکیلے رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، جس کی ذات اعلیٰ و بالا، ذات مقدسہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، رہبر کامل، رہبر شریعت، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کی شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس نبی کا امتی بنائے۔ احباب گرامی، رمضان المبارک کی بہاریں، رونقیں بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور یہ ایام جو ایام معدودات ہیں، چند دن ہیں گنتی کے، وہ باقی ہیں، جیسے پہلے گزر گئے یہ بھی گزر جائیں گے۔ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کی بابرکت ساعتوں اور گھڑیوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس رمضان المبارک کی بہت ساری برکات ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، اس کے اندر کرنے والے بہت سارے کام ہیں، اور یہ ایک گولڈن پیکج ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تھوڑے وقت میں نیکیوں کا بندہ انبار اور ڈھیر اکٹھا کر سکتا ہے۔ انہی میں سے چند ایک باتیں آخری عشرے سے جو تعلق رکھتی ہیں۔ آخری عشرہ رمضان المبارک کا چند دنوں تک اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آغاز ہو جائے گا۔ آخری عشرہ جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخری عشرہ جس کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، عظمت والی، فضیلت والی، شان والی، مقام والی رات آتی ہے۔ وہ رات جس رات میں، رات بھی عظمت والی، اس رات میں اللہ نے ایک عظیم کتاب نازل فرمائی ہے، وہ بھی عظمت والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس بابرکت کتاب کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا ہے۔ کتاب بھی عظمت والی، رات بھی عظمت والی، اور جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی بھی عظمت اور شان والا، جو لے کر آنے والا فرشتہ وہ بھی عظمت اور شان والا، جو اس پر عمل کمائے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس پر ایمان کما حقہ لائے گا، کما حقہ تلاوت کرے گا، اپنی زندگی کا دستور، منشور اور مقصد حیات سمجھے گا،
اس کی قدر کرے گا، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گا، اللہ اس کی عظمت کو بھی بلند کر دے گا۔ وہ دنیا سے بھی چلا جائے تو لوگ اس کے بارے میں خیر کی بات کہیں گے، لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے کہ یہ کلام اللہ سے محبت رکھنے والا تھا، یہ رب کا محبوب بندہ تھا۔ وہ لیلۃ القدر آنے والی ہے جو آخری عشرے میں آتی ہے، اس کی بڑی ہی فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے اس قدر والی رات کی فضیلت، شان اور عظمت کا؟ یعنی اس کی فضیلت عظمت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یا دل میں لکھا کر کے اللہ رب العزت نے چند ایک باتیں جو بتا دی، لیکن اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کے اندر ملنے والا اجر وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، 83 سال 4 ماہ سے بہتر ہے۔ وہ رات پانے کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں، اس رات کی جستجو اور تلاش میں ہم دلی طور پر ارادہ کر لیں، اور جب ہم عزم مصمم کر لیں گے انشاءاللہ اس رات کو پائیں گے، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکات کا نزول بھی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو عام دنوں میں بڑی محنت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو رغبت دلایا کرتے تھے، شوق پیدا کیا کرتے تھے، ذوق پیدا کیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جس قدر محنت کرتے تھے باقی عشروں میں یا باقی پورا سال اس قدر آپ اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی آخری عشرے میں کرتے تھے۔ ویسے تو آپ کی زندگی محنت کی والی تھی، لگن والی تھی، ساری کی ساری زندگی آپ کی خواہش تھی کہ امت جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت کی حقدار بن جائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ عرش والے رب عظیم نے آپ کا امت کے بارے میں غم اور درد دیکھا تو فرما دیا کہ پیارے نبی میرے محبوب، ان لوگوں کے پیچھے کیا آپ اپنی جان بھی ختم کر دیں جا کے اپنے آپ کو گنوا بیٹھیں گے کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے اسی فکر میں؟ اور یہ فکر اور یہ تڑپ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور میں ان کو پکڑ کر کھینچ کر جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ لوگ گمراہی اور ضلالت کے راستے کی طرف گامزن ہیں، میں انہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ مگر کوئی روشنی لینے والا ہو صحیح، ہدایت لینے والا ہو صحیح، جس کے اندر تھوڑی بہت بھی یہ طلب اور جستجو ہوگی اس کو ملے گی، وگرنہ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھ لیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان ہیں نام نہاد جن کو رمضان المبارک سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، وہی گندا کلام، وہی گندی باتیں، وہی غلیظ کردار، وہی ہیرا پھیری، ٹھگی، دھوکہ، فراڈ، سارا کچھ چل رہا ہے۔ اور باتیں سن لیں تو اتنی لمبی زبانیں اہل علم کے بارے میں، ممبر و محراب کے جو ورثاء اور وارثان علوم نبوت ہیں ان کے بارے میں باتیں سن لیں تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رمضان المبارک میں بھی گندی زبان چل رہی ہے، اصحاب رسول کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ایسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں، ایسے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔
اللہ کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جو اللہ کے ولی سے، اور اصحاب رسول سے بڑھ کر، اہل بیت اطہار سے بڑھ کر، ازواج مطہرات سے بڑھ کر اولیاء کرام اور اللہ کے مقرب کوئی بھی نہیں تھے، سب سے بڑھ کر وہ۔ اس کے بعد میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا قیامت کی دیواروں تک، ولی آتے رہیں گے، مگر آج ہم نے ولایت کا معیار ہی کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ ولایت کا معیار وہی چلے گا جو رسول اللہ امت کو دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرات گرامی، پیارے نبی محنت کیا کرتے تھے، آخری عشرے میں اور زیادہ محنت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی کمر بستہ ہو جاتے تھے، وشد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے، جیسے ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا بھائی لنگوٹا کسنا، تگڑا ہو جانا، اس کے لیے ہم عزم کر لیں۔ اور آخری عشرے میں فضیلت والی بات اور عبادت، سب سے بہترین عبادت کا اور زیادہ عبادت کا اور اللہ کے قرب کا زیادہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے اعتکاف کرنا۔ کیونکہ اعتکاف جب بندہ بیٹھے گا، ظاہری بات ہے اس نے اور کیا کرنا ہے، وہ کبھی قرآن پڑھے گا، کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے گا، روئے گا، گریہ زاری کرے گا، کبھی وہ نفل و نوافل پڑھے گا، روزہ رکھے گا، فضول باتوں سے بچے گا، مسجد میں وہ بیان سنے گا، واعظ و نصیحت سنے گا، خیر کی بات سنے گا۔ یہ ہے محنت کا بہترین طریقہ کہ بندہ اعتکاف کر لے، اگر بندے کو فرصت ہے اور فرصت نکالنی چاہیے۔ سارا سال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پوری پھر بھی نہیں پڑتی ہماری۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے کاموں سے، پھر اپنے رب کی طرف بڑھیے، رغبت دلائیے، اللہ رب العزت نے شوق دلایا۔ مگر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو فرضی نماز سے غافل ہیں، فرضی نماز سے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اور بے نماز کو قبر کے اندر بھی سزائیں، میدان محشر میں بھی سزائیں، جہنم کے اندر بے نماز چلا جائے گا۔ بے نماز کی موت ذلت والی موت آئے ہوگی، اور جب فرشتے اس کی روح قبض کریں گے وہ چیخو پکار کرے گا۔ اس لیے نمازی بن جائیں، ہم تو فرائض سے غافل ہیں۔ حضرات گرامی، اعتکاف بہترین طریقہ ہے آخری عشرے میں محنت کرنے کا۔ میں نے عرض کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ اور اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی ٹھہرنا، رک جانا، جم جانا ایک جگہ پر، اور اصطلاحی معنی عبادت کی غرض سے مسجد میں ایک خاص جگہ پر اپنے آپ کو محدود کر لینا۔ بس جماعت کے ٹائم پہ بندہ اپنے وہ اعتکاف والی جگہ سے جہاں وہ معتکف ہے وہاں سے نکلتا ہے، نماز پڑھی، پھر اپنے خیمے میں چلا گیا، کوئی بیان سنا، جمعہ پڑھا، پھر اپنے خیمے میں چلا گیا، علیحدگی۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے تو فرمایا کہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ خواتین بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں امہات المومنین، وہ بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ کی وفات مبارک ہوئی، آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فضیلت، عظمت، سنت موقدہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ 3-4 دن کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے وہ آخری 3-4 دن بھی بیٹھ سکتا ہے۔ عبادت کا ہے نا اس کا مقصد اللہ کا قرب ہے، اس کا مقصد نفل و نوافل صرف فرائض کو عام لوگ بھی ہم الحمدللہ اللہ نے توفیق دیا، ہم روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن گھر میں اعتکاف یہ ایسا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسا۔ آپ کی بیویاں اعتکاف مسجد نبوی میں تھے، الگ سے اہتمام ہو، عورت مخصوص ایام میں نہ ہو، الگ سے اعتکاف کرے۔ مسجد میں اگر الگ سے انتظام و انصرام ہو تو عورت مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، مگر نہ عورت کا سحری پکا کر گھر والوں کو تیار کر کے دینا، یہ بھی اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔
سحری اور افطاری تیار کرنا، روزے کھلوانا، لوگوں کے لیے اہتمام کرنا، عبادت کرنا۔ اللہ نے اور بڑے رتبے رکھے ہیں، لیکن گھر میں اعتکاف نہیں۔ اعتکاف کا ذوق شوق ہے الحمدللہ، ایسی مساجد موجود ہیں کہ عورتیں وہاں جا کر اعتکاف کریں، باپردہ اہتمام موجود ہے۔ حضرات گرامی، آخری عشرے کی ایک اہم ترین عبادت اعتکاف ہے، اور یہ اس میں لیلۃ القدر بھی بندہ آسانی سے پا لیتا ہے۔ ماحول ہوتا ہے ایک، ماحول میں بندے کے اندر زیادہ ذوق شوق ہوتا ہے، مسجد میں لوگ جاگتے ہیں، اور بہت ساری مساجد ایسی بھی ہیں، بہت ساری تو نہیں، پھر کم مساجد ایسی ہیں جہاں تاک راتیں ساری شب بیداری کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم نے تو ایک رسم بنا لی صرف 27ویں رات جاگنے کی۔ لیلۃ القدر یہ ضروری نہیں ہے 27ویں رات کو آئے، لیلۃ القدر 21ویں رات کو بھی آ سکتی ہے، 23ویں رات کو بھی آ سکتی ہے، 25ویں رات کو بھی آ سکتی ہے، 29ویں رات کو بھی، 27ویں رات کو بھی آ سکتی ہے۔ یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، میں نہیں کہتا، رسالت مآب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ، بولو بولو یار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ کے سامنے اس حوالے سے چند ایک روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیلۃ القدر کے حوالہ سے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، 21ویں رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بھی بیان فرمایا، اور آپ کو دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ لیلۃ القدر کی رات، وہ 21ویں رات تھی، اس کے بارے میں بھی آیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب، یہ خواب 21ویں رات کا پیارے نبی نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے بعد میں بلا دیا گیا، میں بھول گیا وہ کون سی ایک رات کے بارے میں اور بھی آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رات کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو آگاہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے گئے، کون سی وہ رات ہے آپ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کی آپ سلو کروانے کے لیے آگے بڑھے، تو آپ بھول گئے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک حکمت رکھی ہے کہ ہم ساری راتیں جاگیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ہم اللہ کے مقرب بن جائیں، ہم اللہ رب العزت کے محبوب بن جائیں۔ اگر ہم 5 راتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر یہ زیادہ اجر کی بات ہے، اور یہ کنفرم نہیں ہے کہ رات 27ویں ہی لیلۃ القدر کی ہے یا 21ویں لیلۃ القدر کی۔ ان تمام راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 15 شعبان کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑے زور و شور سے دلائل دیے جاتے ہیں، وہ ساری فضیلتیں وہ آخری عشرے میں یہ آنے والی طاق راتوں میں سے ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر، وہ 15 شعبان کی نہیں، وہ یہاں آ رہی ہے۔ اس کے لیے ہم کتنا تیار ہیں؟ جو اصل مسئلہ ہے شریعت کا، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جس کے بارے میں عرش والے رب عظیم نے فرما دیا خیر من الف شہر، اور جس کے بارے میں واضح ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ سب کا اتفاق ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، سب کا اتفاق ہے کہ قرآن لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا۔ پھر اس لیلۃ القدر عظمت والی رات لیلۃ القدر، اس کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرماتے ہیں، صحیح سلسلہ حدیث صحیحہ کی یہ روایت ہے کہ جس کے اندر یہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر ان کے مطابق انہوں نے پالی ہوگی۔ 27ویں رات شاید اس سال یقیناً 27ویں رات کو آئی ہوگی لیلۃ القدر، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مستقل طور پر 27ویں رات کی ہے۔ میں نے عرض کیا پیارے نبی سے روایات ثابت ہیں 21ویں رات کے بارے میں، اور اصحاب رسول اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے مختلف صحابہ کرام نے خواب دیکھا، تو ہم نے دیکھا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، کبھی کسی رات کبھی کسی رات۔ پیارے نبی کو آپ نے اپنے اپنے آ کر خواب بیان فرمائے، آپ نے فرمایا تمہارا یہ سب کا اتفاقی خواب درست ہے، اس کو تلاش کرو ان طاق راتوں میں۔ لیلۃ القدر کو پیارے نبی نے فرمایا ان طاق راتوں میں تلاش کرو، آپ نے تخصیص نہیں فرمائی، خاص نہیں کیا کہ 27ویں ہی ہے،
یہ وہ رات آ رہی ہے جو فیصلوں والی رات ہے. اور جنہوں پنجابی کہندے جی نا پتا چڑھتا، وہ ایس رات چڑھتا جی، سیدھے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. بندہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے اس وقت لکھا جاتا ہے اس کا رزق کتنا، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی موت کب آئے گی، خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا. لیکن اس رات لیلۃ القدر کی جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اس رات میں اللہ رب العزت لکھا پہلے ہوئے فرشتوں کو ڈیوٹیاں سونپتی ہیں. فیہا یفرق من کل امر حکیم. اس رات فرشتوں کو شیڈول دیا جاتا ہے سال بھر کا، فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، لوح محفوظ پر ہے، لیکن اس رات اللہ رب العزت فرشتوں کو ڈیوٹیاں سونپتے ہیں. یہ وہ رات آ رہی ہے لیلۃ القدر. قدر کے 2-3 معنی بلکہ اس سے بھی زیادہ بیان کیے ہیں مفسرین نے. ایک تو قدر کا لفظی معنی ہے تقدیر سے ہے، تقدیر سے، اور یہ فیصلوں والی رات ہے. یعنی فیصلہ ہوتا ہے کہ اس رات اس سال کس کی روح قبض ہوگی، کون پیدا ہوگا. ایک تو اس اعتبار سے یہ تقدیر، قدر کا لفظ، تقدیر کا لفظ یہ ملتے جلتی ہیں، اسی کے مادہ اور اسی کے مصدر وغیرہ نکلتے ہیں سارا کچھ گرامر کے اعتبار سے. اور دوسرا قدر کا معنی عظمت والی رات، اور تیسرا قدر کا معنی تنگی والی رات. تنگی والی رات اس لیے مفسرین نے قرار دیا ہے فرشتے اتنے آسمانوں سے اترتے ہیں، اس قدر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اتنی برکتوں والی یہ رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے. حضرت ماں عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، محبوب یہ فرمائیں اگر میں لیلۃ القدر پا لوں میں اللہ سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ، کاش کہ یہ تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. میں اللہ سے کیا طلب کروں؟ یہ نسخہ پلے باندھ لیں. فرمایا تھا ماں عائشہ صدیقہ کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ معافی کا ہی تو مسئلہ ہے. ہم معافی مانگتے نہیں، اللہ کے در پر آ کر کھڑے نہیں ہوتے. مانگتے ہیں تو رسمی صدق کے دل سے توبہ طائب نہیں ہوتے. وگرنہ جو لوگ توبہ طائب ہوتے ہیں، جو لوگ استغفار کرتے ہیں، جو لوگ گناہوں سے رک جاتے ہیں، کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جو قوم اللہ سے استغفار کرتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، اللہ ان پر کبھی عذاب نہیں بھیجتا. ہم معافی نہیں مانگتے اس لیے عذاب آ رہے ہیں. سارے فکر مانتے ہیں کہ فصلیں تباہ ہونے کو ڈر ہے، اللہ محفوظ رکھے. سیلاب کا ڈر، زلزلے کا ڈر، فلاں چیز کا ڈر، یہ آفتیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اس کو اللہ رب العزت نے چھوٹا عذاب قرار دیا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ واپس آ جائیں، شاید یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئیں. اس کو اللہ نے چھوٹا عذاب قرار دیا، اس زلزلے کو، اس سیلاب کو، ان بے موسمی بارشوں کو، بارشوں کا بہت زیادہ ہونا اور قحط سالی کا آ جانا. یہ ہماری بدعمالیاں ہیں. وگرنہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، برکات من السماء والارض، پھر اللہ آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا. لفتحنا برکات من السماء. ہم مجرم ہیں، ہم تو مائل پہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ رب العزت کے آگے آ کر ہم گریہ زاری کیا کریں. اللہ جے میں دیکھا اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا تیری رحمت ولے تے بلے ہی بلے. ہمیں مان ہے اپنی عبادت پر، بھی میں نے روزے رکھ لیے ہیں بس میں جنتی ہوں، جی میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی نہیں ہوں، میں الحاج ہوں. کس بات پر مان کرتے ہیں؟
محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیں۔ سب سے اعلیٰ ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں سے پاک آپ کی ذات، مگر اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے غضب سے۔ یہاں تو حالت یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل گرجتا دنیاوی زندگی میں، آپ ہوا تیز ترین آتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے آپ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اللہ نے تو آپ کے تو گناہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاملات درست کر رکھے، آپ پھر بھی اتنا لمبا کیا، پھر بھی اتنی لمبی عبادتیں، ریاضتیں، گریازاری۔ فرمایا تھا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم نہ شکرے ہیں، ہم بے صبرے ہیں، ہمارے اندر نفاق ہے، ہمارے اندر قدورتیں اور نفرتیں ہیں۔ اللہ کی رحمت وہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ رب العزت کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ عائشہ صدیقہ کو یہی پیارے نبی نے نسخہ دیا تھا، عائشہ لیلۃ القدر کی رات پالو تو اللہ سے یہی مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور بھائی آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، میں بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہوں، آپ بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، میں بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کثرت سے ہو۔ ولی کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی، وہ ہم ہی میں سے انہوں نے مقام پایا ہے، ہم بھی بن سکتے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں اتنی ہی تھوڑی ہے، ہم اللہ کے قریب ہوں۔ وہ رحمان جو آواز دیتا ہے میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ وہ رب رحمان آوازیں دے رہا ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ وہ تو روزانہ کہتے ہیں حل من مستشفین، آسمان عرش سے اللہ رب العزت 6 آسمان چھوڑ کر آخری اور سب سے نچلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں حل من مستشفین، وہ ہے کوئی مریض شفا لینے والا ہے، میں مجھ سے شفا مانگے میں اس کو دوں؟ ہے کوئی رزق کا طلبگار؟ اور رزق کے پیچھے ہم رو رہے ہیں، معیشت کا رونا رو رہے ہیں۔ حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا طلبگار مجھ سے مانگے میں اس کو رزق دوں؟ حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں مجھ سے مانگے میں اس کو دوں؟ اور یہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو پالے اللہ رب العزت اس کی زندگی کے ثواب اور ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا رات کا قیام پیارے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف، روزے رکھنے سے پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف، لیلۃ القدر پالیں تو زندگی کے سارے گناہ۔ یہ گولڈن پیکج ہے۔ دوڑتے ہیں ہم، بھاگتے ہیں دنیاوی آفروں کے پیچھے کہ فلاں جگہ سیل لگی ہے اور فلاں جگہ فلاں چیز مل رہی ہے، جانا چاہیے، بچت کرنی چاہیے، مگر کبھی سوچا ہم نے یہ پیکج جو اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے اس کے لیے بھی ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے، ہمارے اندر کتنی جستجو ہے؟ میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں، ایک اعتکاف کے حوالہ سے اور دوسری لیلۃ القدر کے حوالہ سے۔ اچھا اعتکاف کے بارے میں بھی یار لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اچھا اعتکاف والے بندے نے بھائی 10 دن نہانا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ،
اور اللہ سے معافی مانگو، یہ کون سی شریعت ہے؟ اعتکاف والے بندے نے نہانا نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، طہور شطر الایمان۔ اور جمعے کا دن ہو، بندے نے نہانا نہیں، بندے پر غسل فرض ہو، بندے نے نہانا نہیں، یہ کیا ہوا؟ بندے نے منہ لکو کے رکھنا نہیں جنانیاں طرح۔ ہاں وہ اعتکاف اپنے اس خیمے میں بیٹھے، ایسی ایسی باتیں یقین جانے ممبر رسول پر بیان کرنے کو دل نہیں کرتا کہ روزے کی حالت میں استنجا ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، وغیرہ روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ خود ساختہ پابندیاں، دین کو سمجھیے۔ مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، آپ سے کوئی روپے پیسے کا سوال نہیں کرتا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ لوگوں تم سے کسی اجرت اور مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر میرے رب نے اپنے پاس رکھا ہے۔ دین کو سیکھو، مولویوں کی باتوں کے پیچھے نہ آؤ۔ مگر دین کو ہم نے مقصد نہیں سمجھا، دین کو ضرورت سمجھا ہے۔ باپ مر گیا، بیٹے کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ باپ مر گیا ہے، بیٹے کو غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ باپ مر گیا ہے، لوگوں کو کرائے پر بلا رہا ہے، آؤ میرے ابے نو بخشو آ کر۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، باپ نے ساری زندگی پالا پوسا ہے، باپ کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ ماں کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ یہ دین کوئی کھلونا نہیں، کوئی کھلواڑ نہیں، دین کتاب اللہ کا نام ہے، دین محمد مصطفیٰ کی حدیث اور سنت کا نام ہے۔ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار نے اس کی عملی تصویر بن کر دکھایا ہے۔ جمعۃ المبارک کا یہ اجتماع ہے، درد دل کے ساتھ یہ اپنے اندر یہ جستجو پیدا کریں، ہم نے دین وہ سیکھنا ہے جو دین پیارے نبی صحابہ اور اہل بیت کو دے کر گئے تھے۔ اگر اسی دین پر چلیں گے تو یقیناً کامیابی ملے گی۔ مسجد سے سائرن چلتا ہے، اونچی آواز سے مسجد سے چیخ نکلتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کھول دو، سائرن بج گیا۔ لوگ تو اذان میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دور صحابہ میں، دور اہل بیت میں لوگ تو اذان روزہ افطار کرتے تھے اذان کے ساتھ، اذان کے ساتھ سحری کا اختتام، اذان کے ساتھ روزے کی افطاری۔ یہ طریقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم آپ کے طریقے پر ہی نہ چلیں پھر ہم نے آپ کی زندگی کا مقصد ہی نہیں جانا۔ ایک دن ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں دہرا بھی دوں۔ کہنے لگے قاری صاحب یہ مسجد سے باہر لوگ نکلتے ہیں ایسے زور سے جوتا پھینکتے ہیں، مسجد کا ادب کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی، جوتا آرام سے رکھیں، مسجد میں تو اونچی بولنا نہیں چاہیے، چاہیے جائے کہ مسجد میں اونچی آواز سے گگو چلا دیتا جائے، سائرن بجا دیا جائے۔ یہ مسجد ہے، اس کا ادب، اس کا تقدس ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا